اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ فإن انتهوا فإن اللہ بما يعملون بصیر۔ اس آیت کی روشنی میں اسلام کا موقف غیر مسلم لوگوں کے بارے میں اس آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا وقاتلوہم، ان کافروں کے ساتھ لڑائی کرو، جنگ کرو، حتی کا معنی کل آپ کو بتایا تاکہ لا تکون فتنہ، حتی بیان علت کے لیے ہے کہ قاتلو کس وجہ سے، قاتلو کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سب مسلمان ہو جائیں۔ قاتلو کی غرض و غایت یہ ہے کہ سب لوگ کلمہ پڑھیں نہ، قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ حتی لا تکون فتنہ، فتنہ نہ رہے۔ اسلامی جنگیں فتنے کے خلاف دفاعی جنگیں ہیں، اور اگر وہ لوگ اسلام کے خلاف آئے دن فتنہ برپا نہ کرتے تو قرآن نے کہا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر یہ لوگ سالم یعنی امن کے لیے امن کے مائل ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے وہ بھی امن کے ساتھ رہیں۔ بات فتنے کی ہے، فتنہ نہ ہونے تک جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ کہ وہ اپنے فتنے سے باز آئیں۔ اگلا جملہ ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، قاتلو جنگ کرو تاکہ فتنہ نہ رہے۔ جب فتنہ نہیں رہے گا تو اس وقت دین جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ فتنہ نہ رہے تو دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے گا، کلہ للہ۔ اس کا کیا یہ مفہوم ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی کرو تاکہ یہ لوگ دین اسلام میں آ جائیں، سب لوگ کلمہ پڑھیں، کلمہ پڑھنے تک؟ پھر تو یہ اعتراض آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کی تشریح کے لیے القرآن يفسر بعضه بعضا، قرآن تفسیر کرتا ہے، خود اپنی تفسیر کرتا ہے۔ قرآن خود مفسر بھی ہے مفسر بھی۔ اس آیت کی تفسیر کے لیے ہم دیگر آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ کیا حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ سے مراد یہ ہے کہ لوگ کلمہ توحید پڑھیں اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ الدین کلہ للہ کا کیا مقصد ہے؟ دیگر آیات کا ارشاد ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یہی ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ کا بھی ابھی ذکر ہوا کہ اگر وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں تو تم بھی امن کے ساتھ رہو، جبر وبر نہ چلو۔ کلمہ کہنے تک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہیں کبھی بھی نہیں کہا۔ فتنہ ختم ہونے تک اور دین اللہ کے لیے، دین کلہ اللہ کے لیے ہو، اس کی وضاحت ضروری ہے۔
دین کلہ اللہ کے لیے ہو کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس دین کے بارے میں قرآن نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین، وہ دین کلہ للہ، جس دین کے بارے میں اس آیت میں ارشاد ہے کہ دین کلہ للہ ہو، اس دین کے بارے میں تو اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اس دین میں اکراہ نہیں ہے ایک طرف، اور دوسری طرف دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو تک جنگ کرو۔ دو باتیں، یہ دو باتیں کیسے جڑتی ہیں؟ یہ دین اسلام، دین اسلام کا دستور حیات کیا ہے؟ دستور حیات یہ ہے کہ اس میں اس دین کو اپنانے کے لیے جبر نہیں ہے۔ یہ دین کا حصہ ہے، جبر نہ ہونا دین کا حصہ ہے، جبر نہیں ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جبر نہیں ہے اس دین میں، نہ دین کے حق میں جبر ہے، نہ دین کے خلاف جبر، دونوں جبر نہیں نا۔ آخر جب جبر نہیں ہے تو اسلام قبول کرنے کے لیے بھی جبر نہیں استعمال ہوگا۔ لست علیہم بمسیطر، صرف آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، ان کے اوپر آپ کو جبر چلانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس دین کے قبول کرنے کے لیے بھی جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، اور اس دین کے رد کرنے کے لیے بھی اس جبر اور اکراہ جو ہے وہ دین میں نہیں ہے۔ آپ دونوں میں جبر نہیں کر سکتے۔ جب اسلام قبول کرنے کے لیے جبر نہیں کر سکتا تو اسلام قبول کرنے والوں پر بھی جبر نہیں ہو سکتا کہ اسلام کو چھوڑو۔ اسلام کو اپناؤ کے لیے بھی جبر نہیں ہے، اسلام کو چھوڑو کے اوپر بھی، یا اسلام کی طرف نہ جاؤ کے لیے بھی جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، ایجاباً و سلباً لا اکراہ فی الدین، دونوں پہلوں میں جبر نہیں ہے۔ یہ دین ہے، عدم جبر دین ہے۔ حتی لا تکون فتنہ، فتنہ نہ ہو، اور جب فتنہ نہ ہوگا یکون الدین کلہ للہ ہو جائے گا، جبر نہیں رہے گا۔ دین قبول کرنے والوں کے خلاف بھی جبر نہیں رہے گا، اور دین قبول نہ کرنے والوں کے خلاف بھی جبر نہیں رہے گا۔ جب جبر ختم ہو جائے گا یہ دین کلہ للہ ہو جاتا ہے، پھر دین کلہ للہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے استشہاد ہے، اور ایک اور آیت سے کہ اہل کتاب کے ساتھ جنگ کرو حتی یعطوا الجزیہ، جزیہ دینے تک، جزیہ ملنے تک جنگ کرو، جزیہ دینے تک جنگ کرو۔ اہل کتاب کی طرف سے جزیہ وصول کرنا دین ہے، جزیہ وصول کرنے کے بعد جنگ نہ کرنا دین ہے۔ جزیہ ان سے وصول کرنے کے لیے ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرتے ہیں، اصلاً کوئی ضرورت نہیں اس چیز کی، کہ اسلام نے کہا ہے کہ اہل کتاب سے جنگ کرو جزیہ دینے تک۔ جزیہ دینے کیا ہوتا ہے؟ فتنہ نہ کرو، امن و سکون کے ساتھ رہنے کے لیے معاہدہ کرو۔ آپ مسلمان سے زکوٰۃ لیتے ہیں اور غیر مسلم سے جزیہ لیتے ہیں، اور مسلمانوں سے زکوٰۃ لینے کے بعد ان مسلمانوں کو اسلامی ریاست تحفظ دیتی ہے، مسلمانوں کو تحفظ دیتی ہے، اہل کتاب کو بھی تحفظ دے گا یہ اسلام، یہ دین۔ یکون الدین کلہ للہ، کہ پورا کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی جبر کا اور اکراہ کا خاتمہ ہو جائے۔ جب وہ جزیہ دیں گے، قتال نہیں ہے، جزیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ نہیں پڑھا۔ اگر کلمہ پڑھے تو پھر تو جزیہ نہیں لیں گے، ان سے زکوٰۃ لیں گے۔ اگر کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ اپنے دین کے اوپر یہود رہتے ہیں، نصارہ رہتے ہیں، مجوسی رہتے ہیں،
ان کو رہنے دیا جائے گا، ان کو اپنے دینی مراسم ادا کرنے میں 100% آزادی ہوگی۔ نجران کے لوگ مباہلے کے لیے آئے تھے رسالت مآب کی خدمت میں، ان کی عبادت کا وقت آتا ہے اور عبادت کرنا شروع کرتے ہیں مسجد نبوی میں، خود رسالت مآب موجود ہیں۔ اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو یہ نہ کرنے دو، رسالت مآب منع کیا، ان کو اپنا مذہبی عبادت جو ہے وہ ان کو کرنے کی اجازت دے دو۔ ہماری مسجد حرام کے بعد مسجد نبوی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل مسجد ہے۔ مسجد نبوی میں مسیحیوں نے اپنی عبادت کی آزادی کے ساتھ، یہ اسلام، یہ دین ہے، حتی یکون الدین کلہ للہ میں یہ بات بھی شامل ہے، عدم جبر، کہ غیر مسلم کو بھی، اہل کتاب کو اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی اجازت دی جائے، یہ دین کا حصہ ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین سب کے سب اللہ کے لیے ہو کا مطلب یہی ہے کہ دین اسلام نے جو مسلمانوں کو دستور حیات دیا ہے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، اور اسی دین اسلام کے دستور حیات میں کلمہ نہ پڑھنے والوں کے لیے بھی حکم ہے، اور مشرکین کے لیے بھی حکم ہے۔ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، یہ دین اسلام کے دستور حیات کا ایک حصہ ہے، اور غیر مسلم لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے یہ تعلیم اسلامی نظام حیات کا ایک حصہ ہے۔ اس حصے کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو یکون الدین کلہ للہ ہو گیا، اور فتنہ اور فساد کے لیے، سازش کے لیے، جبر و اکراہ کے لیے، آئے دن کی یہ جو فتنہ ہے مسلمانوں کے خلاف، چنانچہ آج کل بھی ہے یہ فتنہ ہے، آج کل بھی مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا فتنہ ہے اور نبرد آزما ہے حقیقتاً مسلمان اس وقت عالم استعمار اور عالم کفر کے خلاف۔ آئے دن اسلامی مقدسات کی اہانت ہوتی ہے، آئے دن اسلامی مقدسات کے خلاف جو ہے وہ گستاخی کرتے ہیں، اور یہ ہم ہمیشہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فتنہ اسلام قبول نہیں کرتا۔ یہ فتنہ نہ کرو، تو اگر اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتے ہو کرو، تم کو اسلام کی طرف جو ہے وہ ٹیڑھی نگاہ رکھنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور نہ اسلام کو تمہارے خلاف جبر اور اکراہ کا حق حاصل ہے۔ یہ حق حاصل نہیں ہوگا، ہر ایک کو آزادی حاصل ہوگی، اپنے مذہب اختیار کرنے میں آزادی ہے۔ دین کا تعلق انسان کے قلب اور شعور سے ہے، انسان کا قلب جو ہے اکراہ کو قبول نہیں کرتا، قلب انسان اکراہ کی زبان نہیں سمجھتا، اصلاً سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ دلیل اور منطق کی زبان سمجھتا ہے۔ دین قبول کرنے والا دل منطق اور دلیل کی زبان سمجھتا ہے، جبر کی زبان اصلاً سمجھتا ہی نہیں ہے۔ کہ یہ کہا جائے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، یہاں بہی معنی بھی ہے کہ اگر کسی کے اوپر آپ جبر چلائیں گے، اکراہ کریں گے، اور وہ کلمہ پڑھ دے گا جبر کی وجہ سے، اکراہ کی وجہ سے، وہ کلمہ نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں یا اسلام قبول کرتے ہیں تو اس کا دل قبول کرے تو وہ اسلام ہے، وہ کلمہ ہے، دل جبر کو نہیں مانتا۔ اگر کسی کے اوپر کوئی جابر، کوئی ظالم جبر چلاتا ہے تو گردن جھک جاتی ہے، دل نہیں جھکتا، دل زیادہ اس سے متنفر ہو جاتا ہے اور دور بھاگ جاتا ہے۔ دل جبر کی زبان نہیں سمجھتا، لہذا لا اکراہ فی الدین کا جو حکم ہے یہ حکم ارشادی ہو سکتا ہے، حکم تشریعی نہیں ہے کہ جبر
چونکہ اسلام نے کہا ہے جبر نہیں، لہٰذا ہم جبر نہیں چلاتے، ورنہ ہم ان کو مجبوراً مسلمان بنا دیتے تھے۔ مجبوراً جو آپ بناتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ حکم ارشادی ہے، ایک واقع اور نفس الامری کی نشاندہی ہے، لا اکراہ فی الدین۔ ایک امر واقع کی نشاندہی ہے کہ واقع میں حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل کے اوپر ان کے اس کے رجحانات میں، قلبی رجحانات کے اوپر جبر چلائے۔ یہ قلب اس قسم کی جبر کی منطق کو سمجھنے کے لیے حاضر نہیں ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اگر یہ لوگ باز آ جائیں کس چیز سے؟ فتنہ سے۔ فتنہ کرنا بند کر دیا ان لوگوں نے، فتنہ نہیں کیا۔ جب فتنہ نہیں کیا، قاتلوں نہیں ہے فتنہ۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ لوگ فتنے سے باز آ جاتے ہیں، یہ نہیں کہا فَإِنْ أَسْلَمُوا، مثلا یہ نہیں کہا کہ فتنہ ختم ہونے تک لڑائی کرو اور دین سب کے سب اللہ کے لیے ہونے تک لڑائی کرو، اور پھر اس کے بعد یہ نہیں فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ایک اور آیت میں ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ تو فَإِنِ انْتَهَوْا کہہ دیا، اگر ظلم سے، فتنہ سے باز آ جائے، یہ نہیں کہا فَإِنْ أَسْلَمُوا۔ لہٰذا یہ بات فتنے کی ہے، اور یکون الدین کلہ للہ جو ہے وہ مذہبی رواداری ہے، خود مختاری ہے، عقیدہ اور نظریہ اختیار کرنے میں آزادی کی بات ہے۔ لیکن یہاں فتنہ اگر ختم کرتے ہیں، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، لڑائی ختم کرنے کے لیے، امن و سلامتی کے لیے، امن و سکون کے ساتھ باہم ہم زیستی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، کلمہ پڑھے۔ یہ ضروری ہے ان انتہو، باز آ جائیں، باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ باقی جو ان کے انفرادی عمل ہوتے ہیں، وہ لوگ سب جمع ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف فتنہ قائم کرنے، مسلمانوں کے اوپر جبر قائم کرنے، اسلام کی طرف جانے والوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے سے یہ لوگ باز آ گئے۔ باز آنے کے بعد کوئی شرک کرتے رہے، اس کو اللہ جانتا ہے، اس شرک کی جزا یہاں نہیں ملے گی۔ یہ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ باز آ جاتے ہیں اور شرک کرتے رہتے ہیں، مشرک رہتے ہیں، تو ان کے اس عمل مشرکانہ کو اللہ بہتر جانتا ہے، پھر اللہ جو ہے قیامت کے دن ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ یہاں معاملہ چونکہ یہ لوگ فتنہ نہیں کر رہے ہیں، انتہو، باز آ گئے ہیں، اس باز آنے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ معاملہ پھر کیا رہتا ہے؟ ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ رہتا ہے۔ اہل کتاب سے بھی کہا کہ ان کے ساتھ لڑائی کرو جزیہ میں دینے تک، کہ امن و سلامتی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہمزیستی کریں۔ تو ٹھیک ہے، بعد میں پھر اہل کتاب رہتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے ہیں، تو فَإِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وہ جو اپنے اہل کتاب ہونے کی صورت میں، یہود ہونے یا نصارہ ہونے کی صورت میں جو عمل کرتے ہیں، اس کا تعلق پھر اللہ تعالیٰ سے ہوگا، اس کا حساب کتاب ان کو اللہ سے دینا ہے۔ تم ان کے ساتھ واسطہ نہ رکھو۔ کیوں واسطہ نہ رکھو؟ اس لیے کہ یہ فسادی تو نہیں ہے، فتنہ تو نہیں کر رہے ہیں، تم پر جبر چلانا نہیں چاہتے، تمہارے اسلام کے خلاف آئے دن سازشیں نہیں کرتے۔ جب یہ سازشیں نہیں کرتے، مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں چلاتے، یہی یہود والے جو مدینے میں تھے، یہود، ان لوگوں نے وہ گٹھ جوڑ کیا تھا مشرکین کے لیے۔ مشرکین نے یہودیوں سے پوچھا
کہ یہ جو محمد تازہ مذہب لے کر کے آیا ہے یہ مذہب صحیح ہے یا ہمارا مذہب صحیح ہے، یعنی مشرکوں کا مذہب۔ تو ان یہودیوں نے کہا تھا نہیں، اس محمد کے دین سے تو تمہارا مذہب صحیح ہے، تمہارا مذہب جو ہے وہ اس سے بہتر ہے، یہ محمد جو دین پیش کر رہا ہے۔ حالانکہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان میں مشترکات بہت زیادہ ہیں جی۔ یہ شرک کا وہ قیامت کو نہیں تسلیم کرتے، وہ رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ وحی کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ اہل کتاب وحی کو تسلیم کرتے ہیں، رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، آخرت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان تمام مشترکات کے باوجود یہ فتنہ پرور جو اہل کتاب ہے ان لوگوں نے حمایت شروع کر دی مشرکین کی۔ اتنے مشترکات کے باوجود مشرکین کے اور اہل کتاب کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ جیسے اسلام کے ساتھ کوئی قدر مشترک نہیں ہے، اسی طرح یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ بھی مشرکین کا کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ قدر مشترک نہ ہونے کے باوجود وہ ان لوگوں کے ساتھ ہم دست ہو گئے تھے، مشرکین کے ساتھ۔ یہ ایک فتنہ ہے، اس فتنے کی اجازت نہیں ہے لوگوں کو مسلمان ہونے دیا جائے۔ یہ فرمایا فَإِنِ انتہوا، اگر یہ لوگ باز آتے ہیں تو ان کے انفرادی عمل جو مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، ان کا اپنا عمل ہے، وہ شرک کرتا ہے اور وہ رسالت مآب کو تسلیم نہیں کرتے وغیرہ، جو انفرادی عمل ہے وہ ان کا اور اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ تمہارے ساتھ ہم زیستی کا معاملہ ختم ہو گیا، فتنہ ختم کرنے کی وجہ سے ہے۔ اب تم ان کے متعرض نہ ہو، یہ نہ کہو کہ تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے، یہ نہ کہو کہ تم ہماری مسجدوں میں کیوں نہیں آتے، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، کلمہ توحید کیوں نہیں پڑھتے۔ یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے ان کا، تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ معاملہ تھا امن کے ساتھ رہنا، اب یہ لوگ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، فتنے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں، فتنہ سے ہاتھ اٹھانے یا فتنہ سے باز رہنے کے لیے حاضر نہیں ہے، اور اگر وہ فتنہ سے باز رہنے کے لیے حاضر نہیں ہے، وہ اپنا فتنہ برقرار جاری رکھتے ہیں، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت قاتلو کا حکم جاری رہے گا، اس فتنے کے خلاف جنگ کرو، اس فتنے کو کہ آگ کو بجھا دو۔ اس فتنے کے آگ کو بجھانے کے لیے حکم خدا کے دائرے میں رہ کر کے جنگ کرتے ہو تو ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، پھر تمہارا سرپرست، تمہارے اوپر حاکمیت رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بالادستی ہے اس کائنات کے اوپر، وہ تمہارے لیے بہترین بھروسے کی جگہ اور بہترین مددگار ہے۔ خدا تمہاری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس فتنے کے خلاف جنگ جاری رکھو۔ اگر وہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اس فتنے کو جاری رکھتے ہیں، تو تم بھی ان کے خلاف، اس فتنے کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔